طاہر محمود خان، رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین، عید کا پرمسرت موقع ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں اور جو بہت کم عرصے میں انہوں نے وہ کامیابیاں حاصل کیں جو جس کا دوسرے صرف تصور کیا کرتے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان آپ لوگوں سے پاؤں کے گھبرا گیا ہے دل، جی ہوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، عید کے پرمسرت موقع پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی، بڑی نوازش، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ سٹارٹ کیا اور بڑے خوبصورت شعر کے ساتھ سٹارٹ کیا۔ آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک۔ نعیم صاحب، عید کا یہ جو موقع ہے، بہت آپ کی اسٹرگل رہی، کیا پیغام دیتے ہیں اور کیا ذہن میں آپ کے خلشیں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یا پھر کس طرح اپنے عوام کو آپ ایک میسج دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس عید کے موقع کے اوپر کیونکہ یہ عید جو ہے قربانی کی عید ہے اور ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ایفرٹ کریں، جدوجہد کریں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ جو ہم جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں اور جھکنا اسی کے سامنے چاہیے۔ دنیاوی خدا جتنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے سامنے کبھی نہ جھکیں، یہی اصل مسلمان ہونے کا مقصد ہے۔ اس ساری اسٹرگل کے دوران آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، شادی آپ کی پس پشت رہ گئی، اور آپ کی یہ مصروفیات اور یہ جو آپ کی قانونی جو آپ کی موومنٹس ہیں یا آپ کے انڈیورس ہیں یہ سامنے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ خلش نظر آتی ہے، کچھ کمی نظر آتی ہے لائف میں کہ بیوی وہ تیار کر کے صبح سارے حساب کتاب اور آپ کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لے کر چلے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے، یہ تو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس وقت آپ کی شادی ہونی ہے، یا زندگی میں کوئی بھی کامیابی ہے، کوئی بھی غمی ہے، خوشی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فار دا بیسٹ، وقت آئے گا اور جس وقت مقرر ہوگا اس وقت ہوگی۔ بس خان صاحب کی رہائی کا انتظار ہے، ان کی رہائی ہو اور شادی۔ شیخ رشید صاحب کا بھی ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، اس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ شیخ صاحب کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ ایک تو ان کا گھر لال حویلی اور اس کے سامنے ہی موتی بازار، عورتوں کا خرید و فروخت کا شہر، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ شیخو آپ کی لڑکی آپ سے کہے کہ شیخو مینو چوڑیاں پوا دے، اس حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ آپ کا دل نہیں کہتا کہ آپ کو کوئی کہے کہ پنجوتے آپ لے جاؤ سانو چوڑیاں پوا؟ وہ چوڑیوں کا دور تھا نا جی، اب تو میرا خیال میں اس طرح دور تھوڑا چینج ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے۔ شیخ صاحب کی طرح نہیں کریں گے، جی شادی ہوگی انشاءاللہ۔ نہیں، آپ کی اگر ماشاءاللہ جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہے کہ سونے کی چوڑیاں پوا دے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کے حساب سے بندہ ضرور کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ خان صاحب کے بہت زیادہ کیسز آپ نے جیتے بھی، شبانہ روز محنت بھی تھی اس میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ پر اب مقدمات بھی کافی ہیں۔ اب کیسے ان ساری سچویشنز کو آپ سامنے فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کیسز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے، مشکل جب آپ حق کے لیے ہوتے ہیں تو اس میں مشکلات آتی ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو نوازا جاتا ہے، مشکلات ہیں، لیکن ہمارے ضمیر مطمئن ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جد و جہد جو ہے پاکستان کے لیے ایک نظریہ جو ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کامیابی ہوگی، حق کی فتح ہوگی، سچ کی فتح ہوگی۔ کوئی بات نہیں ہے، اندھیری رات کے بعد جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، جب خوب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر روشنی آتی ہے، تو روشنی آئے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ضرورت سامنے آئی جوڈیشل ریفارمز اور پولیس ریفارمز، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی اور آپ کی جماعت نے بھی اس حوالے سے بہت سی محرومیاں، بہت سی تکالیف اور بہت سی صعوبتیں برداشت کی۔ یہ دیکھیں، یہ جوڈیشل ریفارمز یا پولیس ریفارمز کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے سیاسی استحکام کی، ٹھیک، یہ بات ہے پاکستان میں قانون اور انصاف کی۔ جس وقت قانون ہوگا، ایک ہی ادارہ نہیں، آوے کعوہ بگڑا ہے، یہ سارا آوا ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کے ملک کے اندر نظام انصاف قائم ہوگا، رول آف لا ہوگا، اور جس معاشرے میں نہیں ہوتا وہ معاشرہ جنگل بن جاتا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک جنگل نما بن چکا ہے، جہاں پر جنگلی بھیڑیے بیٹھے ہیں جو اس ملک کو کھا رہے ہیں اور اس ملک کی عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو جنگلی بھیڑیوں کے سدباب اور ان کو روکنے کے لیے کیا سخت جوڈیشل سسٹم، سخت ریفارمز، پولیس ریفارم ضروری نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جوڈیشل ریفارم ضروری نہیں ہے، پولیس ریفارم ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کے حکمران کرپٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے ہر ادارے کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک جج کیا کر سکتا ہے؟ جج کی کیا حیثیت ہے؟ ایک جج فیصلہ دے سکتا ہے اس نظام کے اندر، اسے اٹھا لیا جائے گا، اس کی بیوی کو اٹھا لیا جائے گا،
تو بیسیکلی آپ کا ملک کی ڈسٹریکٹ ہے. صحیح. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جس کا کام بارڈر پہ ہے وہ بارڈر پہ ہے, صحیح. جس کا کام سیاست ہے وہ سیاست کے اندر ہے. ایک لائنز مقرر ہیں, ایک آئین کے اندر ایک مختلف جو اس کے پہلو ہیں, جو اس کے نقطے ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. جو اس کے آئین کے جو جیسے عدلیہ, مقننہ, انتظامیہ, ستون 3 ہیں, ان کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے کہ وہ الگ الگ رہیں گے اور ہر اپنی جورسڈکشن کے اندر پرفارم کرے گا. جب بھی ایک محکمہ دوسرے میں معاملات میں مداخلت کرتا ہے, پولیس والا پالیٹکس میں گھسے گا, پولیٹیشین جو ہے وہ فوج میں گھسے گا, فوجی جو ہے وہ کسی اور جگہ گھسے گا, تو اس سے آپ کا ملک نہیں آگے بڑھے گا. تو بیسک اسٹرکچر جو ہے وہ بدلنے والی بات ہے. جس دن یہ نظام ٹھیک ہوگا, پاکستان میں جمہوریت بحال ہوگی, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, عوامی نمائندے آئیں گے جن کو عوام اکاؤنٹیبل ہوگی, اگلی دفعہ اگر وہ نہیں پرفارم کر سکتے عوام انہیں ہٹا دے گی, اس وقت تک آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب چائنا ہمارے بعد سٹارٹ ہوا اور آپ دیکھیں چائنا کہاں پہنچ گیا. آج دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں, وجہ یہ ہے کہ وہاں اگر 2 وزرائے خارجہ تھے سابق تو ان کو سزائے موت ہوئی کرپشن کی وجہ سے. یہاں پر ملک توڑ دیتے ہیں لیکن ان کو سزائے موت نہیں ہوتی, بلکہ انہیں ہار پہنائے جاتے ہیں, مسنتوں پہ بٹھایا جاتا ہے. جوان عمری میں ہی آپ کو بہت سی سہولتیں اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. بتائیے گا کہ جیسا شاعر کی مصداق ہے کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا دل, جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. ان چیزوں نے آپ کو کبھی حوصلہ دیا یا کبھی آپ کے حوصلے ٹوٹے؟ اگر ٹوٹے تو کیا کیا, اور اگر نہیں ٹوٹے تو اب کس سچویشن میں آپ؟ نہیں دیکھیں, ایمان مضبوط ہو نا تو آپ کے حوصلے نہیں ٹوٹتے. ایمان کی کمی ہو تو آپ کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, اور جب حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان ہار جاتا ہے. تو حوصلے بلند رکھنے ہیں, پرعزم رکھنے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن سے فتح ہوگی. شنید ہے کہ آپ کو جو موجودہ حکمران پارٹی ہے اس کی طرف سے بھی, ان کی جو سیاسی خواتین ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, ان کی طرف سے بھی رشتے آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے عمائدین, اپنے قریبی, اپنے رشتہ داروں سے وہ متاثر نہیں تھی, یا آپ سے متاثر ہوئی یا آپ کی جماعت سے متاثر ہوئی؟ کیا تجزیہ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے ان کی طرف سے. ظاہری بات ہے کسی کی خواہش ہو تو وہ جماعت سے بالا تر ہو کے بات کر سکتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے یہ تو میری وش کی بات ہے. کہیں ایسے پی ایم ایل این کے ہوں گے جہاں پی ٹی آئی کے لوگ کرتے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں کرتے ہیں, لیکن اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. میرا نقطہ نظر نہیں ملتا. بچپن کی عیدیں اور یہ جو اب عید ہیں, کیا ڈفرینس آپ سمجھتے ہیں اور کیسے گزارتے ہیں, اور کن چیزوں کو آپ کم محسوس کرتے ہیں, یا وہ مزے کی تھیں, یا اس وقت پیسہ ہے یا دوسری چیزیں ہیں, اس حوالے سے آپ خوش رہتے ہیں؟ نہیں, پیسہ کوئی نہیں ہے اس طرح, گزارا ہی چل رہا ہے. پیٹرول ہی جڑ پڑے تھے, وہ کہتے ہیں پیٹرول جڑتا رہے, گڈی چلتی رہے تو بھی بڑی گل ہے. اس دفعہ تو گاڑی بھی بند ہو چکی ہے نا, لوگ موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں, بسز پہ آ گئے ہیں, حالات جو ملک کے پہنچ چکے ہیں, یہی ہر طرف حال ہے. تو اسی لیے تو آپ کو مشورہ دیتے نا کہ گڈی تو لے دیتے, تیل میں پوانی ہے, تو اس حوالے سے کچھ سوچیں نا آپ. اچھا, وہ آپ نے ادھر پہنچ گئے ہیں فیصل آباد, لونے آنے گھر. بالکل جناب, لونے کافی اچھے ذوق رکھتے ہو تسی. کی کریے جی اپنا, تسی تانوں کسے پاسے تے کسے حساب تب لے کے آنا ہے نا. ہاں گل ٹھیک ہے تہاڈی, جائز ہے, مناسب ہے. اچھا, وہ بات بیچ میں رہ گئی, آپ بتائیے گا کہ کیسے آپ کی عید کے دن گزرتے ہیں, اور کیسے بچوں میں اور اپنے والدین میں رہتے ہوئے, اور کیا عید کرتے ہیں, اور کیا پسند ہے اس حوالے سے آپ کو؟ بھانجے ہیں جی, باقی اپنے بچے تو ابھی آئیں گے شادی کے بعد. باقی والدہ ہیں, والد فوت ہوئے ہیں, اور فیملی میں تھوڑا ٹائم گزرتا ہے, زیادہ ٹائم باہر